حسین رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے. حدیث نمبر 1573 بابٌ فی کفارۃ النذر اذا لم یسمى. نذر غیر معین کا کفارہ. نذر معین بولے تو میں فلاں مہینے میں فلاں دن فلاں تاریخ کو یہ کام کروں گا، بلکہ والا یہ نذر معین ہے. اگر غیر معین نظر مانے، یا مثال کے طور پر یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام بن جائے تو میں روزہ رکھوں گا اللہ کے لیے. اب کس دن روزہ رکھوں گا، کس مہینے میں رکھوں گا، وہ متعین نہیں ہے، مقرر نہیں کیا، تو اس وقت کیا حکم ہے؟ حدثنا احمد بن منیع حدثنا ابو بکر بن عیاش قال حدثني محمد مولى المغیرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن ابي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين. هذا حدیث حسن صحیح غریب. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر غیر معین غیر مقرر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے. نظر غیر معین تھی، یعنی متعین نہیں کیا تھا، مقرر نہیں کیا تھا، وہ نظر کب پوری کرنا ہے، نہیں کر سکا، تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو اس کا بھی وہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے. حدیث نمبر 1574 بابٌ فی من حلف علی یمین فرأى غیرہا خیرا منہا. قسم کے خلاف بہتر چیز دیکھنے پر کیا کرنا چاہیے؟ قسم کھایا تھا ایسا کام نہیں کروں گا، لیکن اس سے بہتر کوئی اس کو چیز نظر آ گئی، تو کیا قسم توڑ دے کر اس کو کرنا چاہیے؟ یعنی قسم تو کھا لیا تھا، لیکن بعد میں اس کو احساس ہوا کہ بھئی ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے تھا، تو اب کیا وہ قسم پوری کرنا، وہ کام نہیں کر کے، یا وہ کام کر دے کہ قسم توڑ دینا اور کفارہ دینا اس کا؟ تو بولے کہ اس سے بہتر اگر کوئی چیز دیکھے تو قسم توڑ دے، قسم کا کفارہ دے اور وہ کام کر لے جو بہتر ہے. حدثنا محمد بن عبد الاعلى حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها وإنك إن أتتك من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح. حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن حکومت مت مانگو، اگر تمہیں مانگنے سے ملی تو تم اسی کو سونپ دیے جاؤ گے، اور اگر مانگے بغیر ملے گی تو اس پر تمہاری مدد کی جائے گی. اور جب کسی بات پر قسم کھاؤ پھر اس کے خلاف کرنے میں بہتری دیکھو تو جو بہتر ہے اسے کر گزرو اور قسم کا کفارہ ادا کرو. اس باب میں حضرت عدی بن حاتم، ابو الدرداء، انس، عائشہ، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، ام سلمہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں. عبد الرحمن بن سمرہ کی روایت حسن صحیح ہے. یہ حکومت ہی کا خاص طور پر بلکہ نہیں، جو بھی عہدہ ہو بلا طلب جو چیز مل جائے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور بندے کو اس کام کے کرنے میں رہنمائی بھی کی جاتی ہے. یعنی بغیر خواہش کرے، اگر بغیر خواہش کے، بغیر طلب کیے کہ ملنا عہدہ، پوسٹ، جو بھی چیز ہے، اگر خود طلب کر کے ملے تو حدیث میں آئے کہ تم کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی تمہاری مدد نہیں کی جائیں گی. گورنری طلب کر رہے ہیں، حکومت میں عہدہ طلب کر رہے ہیں، یا ایک منصب کے لائق نہیں ہے وہ منصب طلب کر رہے ہیں، لائق ہے تو بھی طلب نہیں کرنا ہے. ہاں کب طلب کرنا ہے؟ جبکہ اس فیلڈ میں اس سے زیادہ کوئی ماہر نہ ہو، اس میدان میں اس سے زیادہ کوئی ماہر اور ایکسپرٹ نہ ہو. اس کو اندیشہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کے حوالے کی جائے گی وہ ذمہ داری تو لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے، تو وہاں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. ہاں ایک عہدہ ہے اور اس کے کئی لوگ اہل ہیں اور الحمدللہ پورے قابل ہیں، لائق ہیں، تو وہاں پر طلب نہیں کرنا. جہاں ضرورت ہے وہاں پیش کرنا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام پیش کیے تھے نا اپنے آپ کو، اجعلنی علی خزائن الارض، بولے قحط سالی کے دور میں جب تعبیر وغیرہ دیے تو ان کی حکمت پر عمل کیے تو لوگ قحط سالی سے بچ گئے، محفوظ رہے، الحمدللہ ان کو فائدہ ہوا. تو کیا ہوا پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورہ کیا تو بولے کہ حضرت میرے کو اس کا خازن بنا دیجئے، بولے زمین کے خزانوں کا اس کی ذمہ داری دے دیجئے، خازن بنا دیجئے، بولے کیونکہ میں اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا بھی ہوں اور علم رکھتا ہوں اور اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے اندر صلاحیت ہو، قابلیت ہو اور اس کام کو اچھے طریقے سے کر گزرنے کی صلاحیت ہو اور اس کے علاوہ کوئی اس عہدے کے لیے لائق نہ ہو تو پھر اس کو اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری ہے اس کے لیے، تاکہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہو سکے. ہاں ایک ایسی چیز ہے جس کے کئی ماہرین ہیں، ایکسپرٹ ہیں،
اگر اپنے آپ کو پیش نہیں بھی کیا تو لوگوں کے حقوق ضائع نہیں ہوتے، کوئی دوسرے اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دے سکتے ہیں تو وہاں نہیں پیش کرنا۔ تو یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ بغیر مانگے کہ جو چیز ملتی ہے اس میں اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہوتی ہے، یہ صرف ایک حکومت کے ساتھ خاص نہیں ہے، سمجھے، ہر چیز میں یہی حکمت جاری رہے گی، یہی حکم ہوگا کہ جو چیز بھی بندہ طلب کر کے لیتا ہے خود سے اس کی مدد نہیں کی جاتی، اس کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور جو بلا طلب جو چیز اس کو حاصل ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی جاتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں آیا قضا کے بیان میں کہ جو بندہ قضا کو طلب نہیں کرتا لیکن لوگوں کے بنانے کی وجہ سے قاضی بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ اتارتا ہے جو اس کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کو ہر کام میں اس کو مدد دیتا ہے۔ اور یہ پھر اور ایک بات یہ آئی کہ ایک قسم کھا لیے تھے، لیکن قسم پوری نہیں کرنا بہتر ہے اس کے لیے، ایک نیکی کا کام نہیں کرنے کی قسم کھایا تھا سمجھے، یا ایک قسم کھا لیا اس کے بعد اس سے بہتر کوئی چیز اس کو نظر آئی تو کیا کرنا چاہیے، ارے میں تو اب قسم کھا لیا تھا لہٰذا قسم نہیں توڑنا ہے بلکہ وہ کام نہیں کر رہا، ایسا نہیں، وہ کام کر گزرنا، قسم توڑ دینا، قسم کا کفارہ ادا کر دینا۔ ایسے موقعوں پر قسم توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، ایسے موقعوں پر کہ قسم کھانے کے بعد جو جس چیز کی قسم کھائے تو اس سے بہتر ہے وہ چیز، کوئی کام نہیں کرنے کی قسم کھائے تھے سمجھے آپ، کرنا بہتر ہے آپ کے لیے تو کام کر گزرنا، قسم توڑ دینا، قسم کا کفارہ ادا کر دینا، ورنہ ہر موقع پہ قسم توڑنا یہ بہت بری بات نہیں ہے، گناہ ہے، گناہ ہے قسم جیسا کہ توڑنا۔ میں تم سے اب رشتہ داری میں ہوتا نا، جی بھائی بھائیوں میں جو ہے نا اتفاقیاں ہوتے ہیں، اکثر کیا کرتے ہیں بیویاں آ کے بھائیوں میں لڑا دیتے ہیں، جی وہ بیوی آ کے یہ بھائی کو سکھاتی، یہ بیوی یہ بھائی کو سکھاتی، وہ چھوٹے جو معصوم بچے جی ہیں آپس میں لڑ لیتے ہیں، جی اس کی وجہ سے وہ چھوٹے بچوں کی لڑائی بڑوں میں آ جاتی ہے، تو عقل مند شعور والا شخص یہ جھگڑوں میں جاتا ہی نہیں جی۔ اب اس کے بعد وہ بھائی قسم کھا لیتے میں زندگی بھر تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا، تیرے سے بات نہیں کروں گا، تو اپنا صورت میں دکھا میرے جی۔ کو، تو یہ کیا ہے، رشتہ داری کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، تو توڑنے کی اگر قسم کھالی تھی تو پھر اس کی قسم توڑنا بھی ضروری ہے، جی توڑ کے کفارہ دے دیا جائے۔ ہاں، ایسی قسم جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں وہ قسم پوری کرنا نہیں ہو، توڑ دینا ہے وہ قسم۔ حدیث نمبر 1575 بابن فی الکفارۃ قبل الحنث، قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینا چاہیے یا قسم توڑنے کے بعد؟ تو قسم توڑنے کے بعد کفارہ دیا جاتا ہے، پہلے نہیں دیا جاتا۔ جیسے نماز کا وقت ہونے سے پہلے نماز نہیں پڑھتے آپ، وقت ہونے کے بعد ہی نماز پڑھتے، تو اس کا سبب پایا جانا ہے نا، کفارہ کب واجب ہے؟ قسم توڑنے پر کفارہ واجب ہے، تو قسم توڑے ہی نہیں تو کفارہ واجب نہیں ہے، اس لیے پہلے قسم توڑنا اس کے بعد کفارہ دینا ہے۔ حدثنا قتيبة عن مالك بن انس عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. وفي الباب عن ام سلمة حديث ابي هريره حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الكفارة قبل الحنث تجزئ وهو قول مالك والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم لا يكفر الا بعد الحنث. قال سفيان الثوري ان كفر بعد الحنث احب الي وان كفر قبل الحنث اجزاءه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے کسی بات پر قسم کھائی پھر اس کے خلاف میں بہتری دیکھی تو چاہیے کہ قسم کا کفارہ دے اور اس کے خلاف کرے۔ اس باب میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت مذکور ہے، حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے۔ اکثر صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینا جائز ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، ائمہ ثلاثہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا نہ کرے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں قسم توڑنے کے بعد ادا کرنا مجھے زیادہ پسند ہے اور پہلے ادا کرنا کافی ہے۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ قسم توڑنے کے بعد کفارہ دینا ہے، قسم توڑنے سے پہلے نہیں۔ اگر کوئی قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دے دے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، قسم توڑنے کے بعد پھر کفارہ واجب ہے اس پر۔ اور امام شافعی، امام مالک، امام اسحاق کے پاس اگر کوئی کفارہ قسم توڑنے سے پہلے دے دے تب قسم توڑنے کے بعد کفارہ اس پر واجب نہیں ہے، کافی ہو گیا وہ کفارہ پہلے کا۔ یا توڑنے کے بعد بھی دے سکتا ہوں؟ توڑنے کے بعد بھی دے سکتا ہوں ان کے پاس، پہلے بھی دیا تو پہلے بھی دیا تو بعد میں دینے کی ضرورت نہیں ہو رہا ہے، پہلے دے دیا تو۔ لیکن احناف کے پاس پہلے دینے کا اعتبار نہیں ہے، دے دیا تو بھی وہ شمار نہیں ہوگا، قسم توڑنے کے بعد پھر دینا واجب ہے۔ اور سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر کوئی قسم توڑنے سے پہلے دے دیا تو کافی ہو جائے گا اس کو، لیکن بہتر یہ ہے کہ قسم توڑنے کے بعد کفارہ دے، یہ زیادہ پسند ہے ورنہ دو چیزوں میں۔
حدیث نمبر 1576 بابن فی الاستثناء فی الیمین، قسم میں استثناء کرنا۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي وحماد بن سلمة عن ايوب نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه، وفي الباب عن ابي هريرة حديث ابن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهكذا روى سالم عن ابن عمر موقوفا، ولا نعلم احدا رفعه غير ايوب السختياني، وقال اسماعيل بن ابراهيم كان ايوب احيانا يرفعه واحيانا لا يرفعه، والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الاستثناء اذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري والاوزاعي ومالك بن انس وعبد الله بن مبارك والشافعي واحمد واسحاق۔ قسم میں استثناء کرنا کیسا ہے؟ استثناء درست ہے اس میں۔ استثناء یعنی اگر کوئی قسم کھائے اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دے تو قسم شمار نہیں ہوگی۔ اب جیسے کوئی اپنی بیوی کو اگر بولا تجھ کو طلاق ہے انشاءاللہ بولا تو طلاق نہیں ہوتی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے بندے کو کیسا معلوم ہو سکتی؟ یہ فوراً متصل بولنا ہے اس کے فوری بولنا ہے اس کے ساتھ ہی، پہلے یہ بول دیا اس کے بعد تھوڑا وقفہ ہوا یا تھوڑی دیر کے بعد بولا انشاءاللہ ہوا تو وہ اعتبار نہیں ہوگا۔ متصل قسم میں استثناء درست ہے، منفصل درست نہیں ہے، بعد میں بول رہا انشاءاللہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کلام کے ساتھ ہی اس کا متصل مربوط ہے، وہ جملہ بولنے کے فوری بعد جو جملہ کہا جائے جی اس سے پہلے کہ کوئی دوسری بات نہ ہو۔ امام اعظم کا اس مسئلے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، منصور کا زمانہ تھا غالباً، تو منصور کے پاس ایک صاحب امام اعظم کی شکایت کی اور بولے کہ آپ کے جد امجد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قسم میں استثناء منفصل بعد میں بھی اگر کوئی انشاءاللہ کہے تو یہ درست ہے ان کے پاس، جبکہ امام اعظم اس کو درست نہیں قرار دیتے، ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو امام اعظم کو بلایا گیا، آپ سے پوچھا گیا تو آپ فرمائیں کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اگر منفصل استثناء کو درست قرار دیا جائے، بعد میں بھی اگر کوئی انشاءاللہ کہے اس کو درست قرار دیا جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے بیعت کریں گے، لوگ بیعت کریں گے آپ کی اطاعت کرنے کی، آپ کی بات ماننے کی، اور بعد میں انشاءاللہ بولیں گے تو توڑ بھی دے سکتے وہ لوگ، اسی لیے متصل بولنا ضروری ہے بلکہ فرمایا۔ تو ان کے دلائل ہے امام اعظم کے بھی دوسرے احادیث وغیرہ سے کہ استثناء جو ہونا چاہیے وہ فوراً ہونا چاہیے، متصل ہی، جو بات